اور دنیا کا بہترین متاع صالحہ عورت ہے. اور صالحہ عورت کی تعریف یہ کی گئی کہ مرد جب اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب وہ حکم دے تو وہ اطاعت کرے، اور جب وہ گھر سے چلا جائے تو اس کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے. تو جس میں یہ خوبیاں ہوں وہ صالح خاتون ہے، اچھی خاتون ہے اور اچھی بیوی ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دواجی زندگی کے حسن پر کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. فرمایا کہ عورت کے، بیوی کے مزاج سے آپ کو موافقت نہیں ہے، اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہیں، تو اس کی کچھ ایسی عادتیں بھی ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی. تو ادھر بیوی کو یہ ارشاد کیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں خاتون کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے. اگر خاتون اس کو مد نظر رکھے تو شوہر کو شکایت پیدا نہیں ہو سکتی، اور اگر شوہر اس حدیث کو مد نظر رکھے کہ اس کی کچھ عادتیں مجھے ناپسند ہیں تو کچھ عادتیں ایسی بھی ہیں جو مجھے پسند ہیں. یہ ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آئی ہے، میرے لیے وطن چھوڑا ہے، اپنا آبائی گھر چھوڑا ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے میرے لیے وقف ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں یقیناً مرد کے لیے اس عورت کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں. طلاق اگرچہ مرد کا شرعی حق ہے، اور اگر نباہ نہ ہوتا ہو تو طلاق دینا ناگزیر ہو جائے تو طلاق دینا ہی پڑتا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو برداشت کرتا رہے تو قیامت کے دن رب کی رحمتوں کا حقدار ہوگا. جائز کاموں میں جو سب سے ناپسندیدہ امر ہے وہ طلاق ہے، اور جب کوئی شخص طلاق دیتا ہے اللہ کا عرش بھی ہلنے لگ جاتا ہے. امرأہ مردودہ اس خاتون کو کہتے ہیں جس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا دوبارہ نکاح ہو سکے. پہلے ہی بڑی مشکل نکاح ہوا تھا، بدصورت تھی، جہیز نہیں لا سکی تھی، تو پہلے بڑی مشکل نکاح ہوا تھا، اب طلاق ہو گئی تو اب تو اور زیادہ ہی مکان مشکل ہو گیا. تو وہ اپنے باپ کی دہلیز پہ بیٹھ گئی. آگے نکاح کا ارادہ بھی نہیں ہے چونکہ امکان باقی نہیں ہے. تو اس عورت کو شریعت میں کہتے ہیں امرأہ مردودہ، لٹائی گئی خاتون. حدیث میں آتا ہے کہ کل اس خاتون کے باپ کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا حکم ہوگا، تو یہ جہنم اور اپنے باپ کے درمیان آڑ بن کے کھڑی ہو جائے گی اور رب سے بحث کرے گی کہ میرے مالک تو نہ مجھے عقل دی نہ تو نے مجھے شکل دی. سسرال نے قبول نہ کیا اور خامن نے دھتکار دیا. یہ ایک بوڑھا باپ ہی تھا جو مزدوریاں کر کر کے میرا پیٹ پالتا رہا، اس کے بڑے گناہ ہوں گے لیکن مالک میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی. اللہ سے لڑائی کرے گی، بحث کرے گی، اللہ اکبر، الجھاؤ پیدا کر دے گی. حدیث میں آتا ہے اللہ اس خاتون کی سفارش مان کے اس کے بوڑھے باپ کو جنت عطا فرما دے. وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. کبھی ہم نے ان لوگوں کے درد کو بھی سمجھا؟ ہم نے کبھی سیرت کے ان پہلوؤں پہ بھی غور کیا؟ آج ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اس کا جہیز چارپائیوں پہ بچھا دیتے ہیں، اور ہمارے دیہاتوں میں رواج ہے کہ خاتون کو کہتے ہیں کہ جاؤ پورے محلے میں، پوری بستی میں جا کے ڈھنڈورا دے دو کہ بیٹی کا جہیز دیکھ جاؤ. یار دیا تو اپنی بیٹی کو ہے اور تحفہ دے رہے ہیں، لوگوں کیوں دکھلا رہے ہیں؟ صرف داد وصول کرنے کے لیے. ملک صاحب نے، خان صاحب نے، چودھری صاحب نے حد کر دی، کمال کر دی، بڑا دیا، اپنی بیٹی کا گھر بھر دیا.
یار تم نے تو داد وصول کر لی، چوپالوں میں بیٹھکوں میں تذکرہ بھی چلا، تندوروں پہ عورتیں باتیں بھی کرنے لگی، تمہارے نام کے جھنڈے بھی گڑ گئے، لیکن تم نے نہ سوچا تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے یتیم بچیاں بھی آئیں، تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس بوڑھے مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں جو صبح اٹھ کر کے مزدوروں والے اڈے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو بوڑھا سمجھ کے کوئی قبول نہیں کرتا، اور وہ کہتا ہے مجھے 10 روپے کم دے دینا، مجھے ساتھ لے جاؤ، لیکن اس کو کوئی ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب دھوپ خوب چمک بڑھتی ہے اور اسے مایوسی ہوتی ہے کہ اب کوئی لینے نہیں آئے گا، تو وہ ڈبہ لٹکا کر کے روٹی والا گھر جب واپس پلٹتا ہے تو کوئی جانتا ہے اس کے قدم کتنے بوجھل ہوتے ہیں۔ آج وہ اپنی بیوی کو گھر سے نکلتے کہہ کے آیا تھا کہ جو رقم ملے گی اس کا آٹا لے کر کے آؤں گا، اس کا گھی لے کر کے آؤں گا۔ آج وہ خالی ڈبہ روٹی کا واپس جب پلٹا کے لے جا رہا ہوتا ہے، اس کے لیے گھر کی دہلیز نہیں ہوتی، پلسرات ہوتی ہے، اور اندر لوگوں کے کپڑے سی سی کے اور لوگوں کے گھروں کے برتن مانج مانج کے اپنے جہیز کی چیزیں بنانے والی بیٹیاں جب اپنے باپ کو یوں آج بھی خالی آتا ہوا دیکھتی ہیں تو جو کچوکے ان کے دل پہ لگتے ہیں، اس کا مداوع کس کے پاس ہے؟ تم نے تو داد وصول کر لی، لیکن تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹیاں بھی گئی۔ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا۔ کاش کہ ان درد مندوں کا بھی ہم نے حال پوچھا ہوتا اور ان دکھیوں کے رشتے ہوئے زخموں پر بھی ہم نے مرہم رکھی ہوتی اور حضور کی سیرت کے پیغام کو ہم نے سمجھا ہوتا، اور ہم اپنی معاشرت اور اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر ان چیزوں کو، اپنے محلے اور اپنی گلی کے اندر ان چیزوں کو دیکھا ہوتا۔ صاحب، رات کی تنہائی کے اندر غریب کے گھر میں جا کے جو ہے وہ پیسے پھینک آنا، یہ بہت مشکل کام ہے، اس سے معاشرے میں داد نہیں ملتی ہے، لوگ جو ہے وہ اخبارات میں اشتہار نہیں چھپاتے ہیں، یہ مشکل کام ہے، اس لیے انسان اس مشکل گھاٹی نہیں چڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البلد میں ارشاد فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، اللہ اکبر، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یہ مشکل گھاٹی ہے، کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانا ہے، کسی لاچار کے کام آنا ہے، کسی دکھی کے کام آنا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید پڑھنے جا رہے ہیں، راستے کے اندر ایک یتیم بلکتا بچہ دیکھا، حضور رک گئے، سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، پوچھا بیٹے آج عید کا دن ہے تم رو رہے ہو؟ کہا میرا باپ فلاں غزوے میں شہید ہو گیا، میری ماں کا سایہ بھی سر پہ نہیں، بھری دنیا میں یہاں میرا کوئی نہیں، دیوار کے ساتھ لگ کے بلک رہا ہے، عیدگاہ میں انتظار ہو رہا ہے، ہزاروں لوگ منتظر ہیں۔ آقا کریم نے دل جوئی یتیم کو، یتیم کی دل جوئی کو اتنا مقدم سمجھا کہ اس کو لے کے واپس گھر آئے اور آ کے کہا کہ اس کو لباس دیا جائے، اس کو کھانا کھلایا جائے، اور اس کو جیسا حسنین کریمین کو لباس دیا گیا تھا ایسا اس بچے کو پہنایا گیا، کھانا کھلایا گیا۔ حضور نے احساس محرومی دور کرنے کے لیے مزید اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا کیا بیٹا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ اس نے کہا یہ رشتے مل جائیں تو اور کیا چاہیے؟ کہا آج کے بعد یہ تیرے رشتے ٹھہرے۔ ایک انگلی سے حسنین کو لگایا ہے، ایک انگلی سے وہ یتیم بچہ ہے۔ حضور عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور بھی بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ یتیم زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم، لیکن یتیمی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ کی انگلی تھام کے جا رہا۔ تو حضور علیہ السلام کی سیرت جب نسل نو کے سامنے رکھیں، آج سسکتی انسانیت کی بات ہوتی ہے تو آج دنیا اس کی بات کرتی ہے، تو آئیے اپنے آقا کی سیرت کو اس روپ کے اندر دیکھیں اور پڑھیں اور اس کی خوشبو کو پھیلائیں اور نسل نو کو بتائیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح دکھیوں کے درد بانٹنے والے تھے اور لاچاروں، یتیموں اور مسکینوں کے کس طرح کام آنے والے تھے۔ سمال الیتامى عصمۃ للارامل، بیواؤں کے آسرے تھے اور غریب ہو کے یتیم ہو کے یتیم پرور تھے۔ یہ 9 سال کی عمر ہے حضور کی، اس وقت کہا جا رہا ہے حضور کے لیے سمال الیتامى، یتیموں کا سہارا اور آسرا ہے۔
آج ہم دلیلیں دیتے ہیں، میڈیا سے دلیلیں سنتے ہیں، اسلام تنگ نہیں ہے، تم نے اسلام کے دائرے کو تنگ کر دیا ہے۔ میں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں، یہ دلیلیں دینے والے سوچیں کہ رسول خدا کی بیٹی کے پردے کا عالم کیا تھا۔ بس ہمارے لیے وہ نمونہ ہے، وہ کامل اور اکمل نمونہ ہے، اور ہم نے اپنی زندگی اس نمونے کے مطابق گزارنی ہے۔ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کو اس بات کی فکر رہتی تھی کہ ساری زندگی تو میں نے اپنے پردے کی حفاظت کی، مرنے کے بعد جب پٹڑے کے اوپر ڈال کر کے لے جایا جاتا ہے لاش کو، تو اس وقت جسم جھلکتا ہے، چھلکتا ہے، تو بے پردگی ہوتی ہے۔ تو زندگی میں تو انسان اپنے پردے کی حفاظت کر لیتا ہے، لیکن جب جنازہ اٹھتا ہے تو اس وقت عورت کے جسم کی ڈیل ڈول ظاہر ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کے اوپر پردہ پڑا ہوتا ہے۔ اور یہ سخت فکر مند تھی اور بات بھی کرتی تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ پاک کے پاس بیٹھی تھی، اور یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی۔ جب مسلمانوں پر حالات تنگ ہو گئے تو 2 مرتبہ حبشہ کی جانب ہجرت ہوئی ہے، اور تیسری ہجرت جو ہے وہ مدینہ المنورہ کی جانب ہوئی۔ تو حبشہ کی جانب انہوں نے ہجرت کی اور وہاں کچھ وقت گزارا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں ایک منظر دیکھا ہے کہ 4 پائی کے چاروں پائے جو ہیں ان کے ساتھ شاخیں باندھی جاتی ہیں، اور شاخیں باندھ کے ان کو پھر آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، وہ ایک ڈولی بن جاتی ہے، اور اس میں عورت کا جنازہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ بات سنی تو سیدہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کہا یہ تو بہت اچھا ہوا۔ اور سیدہ پاک کا پھر جنازہ پردے کے ایسے ماحول میں اٹھتا ہے، اور رات کی تنہائی میں اٹھتا ہے، اور بہت تھوڑے لوگ جنازے میں شامل ہوتے ہیں۔ اور پھر سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے پردے کا عالم یہ ہے، اہل سیر نے لکھا ہے کل قیامت کے دن جب میدان حشر میں سیدہ تشریف لائیں گی تو 70,000 حوروں کے جلو میں ہوں گی، اور جب گزریں گی تو آواز آئے گی یا اہل الجمع غدوا ابصارکم لأن فاطمہ بنت محمد حتی تمر، اے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، اے صالحین، نیکوکاروں، اے حشر کے میدان میں جمع ہونے والے لوگوں، اپنی نظریں نیچی کر لو، محمد کی صاحبزادی گزر رہی ہے۔ تو قیامت کے دن بھی اللہ ان کو یہ اعزاز دے گا، ان کو تکریم دے گا، ان کو عزت نصیب کرے گا۔ تو سیدہ پاک کا نمونہ زندگی ہماری مخدرات اسلام کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے کامل، اکمل اور مکمل نمونہ ہے۔ مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادرارا اسوائے کامل بطول۔ تو ان سے ہمیں سیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کیسے گزاری۔ آج کی عورت کہتی ہے کہ میں نہیں کر سکتی نماز، روزہ اور یہ امور نہیں بجا لا سکتی، بچوں کا بوجھ اتنا ہے، ان کی تربیت اور ان کو کھانا دینا، ان کو دودھ دینا، بار بار جو ہے وہ ان کا لباس تبدیل کرنا، کب وقت ہوتا ہے، میرے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، تو کیسے میں ان کو جو ہے بچوں کو کروں اور اس کے بعد عبادات بھی وقت پہ کر سکوں، تو یہ بڑا مشکل ہے۔ وہ حضرت سیدہ کو دیکھیں کہ آپ اپنے کندھوں پہ مشکیزہ بھی اٹھا کے لاتی ہیں، چکی بھی پیستی ہیں، بیٹوں کی تربیت بھی کرتی ہیں، شوہر کی خدمت بھی کرتی ہیں، اور مصلی بچھا کے جب کھڑی ہوتی ہیں تو ساری رات قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں گزر جاتی ہے، اور پھر کہتی ہیں مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں، تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ایک تو رات اتنی لمبی بنا دے جی بھر کے تجھے سجدہ ہی کر سکوں۔ تو انہیں شکوہ رہتا ہے کہ راتیں اتنی چھوٹی ہیں اور میرا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، سارا دن روزے سے گزرتا ہے، رات قیام میں، رکوع اور سجود میں گزرتی ہے، اور بیٹوں کی تربیت کی تو وہ کائنات نے ایسی تربیت کا جوہر نہیں دیکھا ہے جو سیدہ فاطمہ کے گھر میں پلنے والے بچوں میں تربیت کا رنگ نظر آیا، کہ انہوں نے اپنا خون دے دیا لیکن دین کی آن پہ آنچ نہیں آنے دی۔ تو ان کی زندگی ہمارے لیے، ہماری مخدرات اسلام کے لیے، بہنوں، بیٹی اور ماؤں کے لیے کامل اکمل نمونہ ہے۔
میری بہن، میری بیٹی، تو مغرب کی ٹینو نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے. تو کوئی دیا نہیں ہے کہ جس کو جو چاہے اٹھا کے لے جائے. تو گھر کی رونق ہے، عزت ہے، آبرو ہے. تو سمٹ جائے گی تو معاشرہ پھیل جائے گا. اور تو اگر گھر میں سمٹ کے بچوں کو سنبھال لے گی تو امت بحر و بر پہ قابض ہوگی. لیکن اگر تو گھر کو نہ سنبھالا تو پھر امت کبھی بھی بامراد اور کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتی. اگر پندے سے درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، بطول باش و پنہا شو ازیں اثر کہ در آغوش شبیر بگیری. اقبال کہتا ہے کہ اے امت مسلمہ میری ایک بات مان لے، ہزار امت مر جائے گی، امت مسلمہ تجھے موت نہیں آ سکتی. اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. بطول باش، قوم کی بہن سے، بیٹی سے، ماں سے مخاطب ہو کے اقبال بولتے ہیں بطول باش، بطول بن جا، وہ پنہا شو ازیں اثر، اور زمانے کی آنکھ سے پوشیدہ ہو جا. پھر در آغوش تو شبیر بگیری، پھر تیری آغوش میں بھی حسین ابن علی کے جانشین پرورش پائیں گے. تو اپنے آپ کو سمیٹ کے اس کردار کے سانچے میں ڈال لیا جائے. عورت کا دائرہ کار گھر ہے، چار دیواری ہے، اور اس چار دیواری کے ماحول کو آسودہ رکھے. وہ باہر نکل کر کے جو ہے وہ گھر کی ذمہ داریوں سے دستبردار نہ ہو. یہ ذمہ داریاں مرد کی ہیں کہ وہ باہر نکلے اور ضروریات کو فراہم کرے. عورت کی ذمہ داری چار دیواری کی ہے، اس چار دیواری کو رونق بخشے اور تربیت پر نئی نسل کو بہتر بنانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دے. ساری زندگی میں ایک اس کا بچہ بھی اگر قوم کو مل گیا تو قوم کی تقدیر بدل دے گا. مائی راستی ہیں یا ام الخیر ہیں، انہوں نے ایک ایک بچے کی تربیت کی. آج مائیں کیوں نہیں کر سکتی؟ بابا فرید کی ماں بیٹے کے مزاج کو سمجھتی ہیں کہ یہ شکر کو بہت پسند کرتا ہے تو شکر کی پڑیا مسلح کے نیچے رکھ دیتی ہے، اور بیٹا مسلح اٹھاتا ہے تو نیچے شکر کی پڑیا ملتی ہے. روز ڈیوٹی دیتی ہیں، اور بیٹا شوق سے نماز پڑھتا ہے، بعض میں شکر کی پڑیا بھی ملے گی. ایک دن کہیں گئی تھی تو نماز کا وقت ہوا، ماں وہاں بے چین ہے اور وہی مسلح بچھا کے کہتی ہے مالک میری لاج رکھنا. آج بیٹا مسلح اٹھائے اور اس کو شکر کی پڑیا نہیں ملے گی تو راز کھل جائے گا. تو بیٹا کہیں بدظن نہ ہو جائے، اس کا گمان یہ ہے کہ مالک اپنی کرم نوازیوں سے یہ پوری مجھے ڈائریکٹ دیتا ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. خیر ماں واپس پلٹی اور سب سے پہلے تجسس بری نگاہ سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی کہ بیٹا کوئی شکایت تو نہیں کرتا، لیکن فرید بیٹے کے لب پہ کوئی شکایت نہیں تھی. خیر ماں نے پوچھ لیا بیٹا نماز پڑھی تھی؟ کہا اماں نماز پڑھی تھی لیکن آج جو شکر ملی ہے اس کا چاسی کوئی اور تھا، اس کا ذائقہ ہی کوئی اور تھا. تو آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے. مالک تو نے میری لاج رکھ لی. تو پھر بتایا کہ بیٹے میں تو یوں ہی پڑیا رکھتی تھی، آج مالک نے جو ہے وہ میری لاج رکھی ہے اور تیرے مسلح کے نیچے پڑیا رکھ دی. پھر فرید بنا نا. تو پیچھے ماں کھڑی نظر آتی ہے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. اگر غوث اعظم ہے تو ان کے جبے میں 40 دینار ماں سی رہی تھی نا، اور ساتھ نصیحت کر رہی تھی کہ بیٹا جو بھی ہو جھوٹ نہیں بولنا ہے. پھر ڈاکوؤں کو بتا دیں کہ 40 درہم تو میرے پاس بھی ہیں. تو ڈاکو کہتے ہیں عجیب کہانی ہے، بلا کو ڈاکوؤں کو بھی پیسے بتایا کرتا ہے. کہا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، جو بھی ہو جائے لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا. اب ڈاکو شرمندہ ہو کے بولتے ہیں یہ ماں سے جھوٹ نہیں بولتا، ہم رب کا حکم نہیں مانتے. اور یہ پہلے لوگ تھے جو حضرت غوث اعظم کے ہاتھ پہ جو ہے وہ توبہ کرنے والے تھے. اللہ اکبر. قطب الدین بختیار کاکی جب درس گاہ میں جاتے ہیں، استاد پڑھاتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، پورا پارا سنا دیتے ہیں. دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے سیقول السفہاء من الناس، بچہ سارا پارا سنا دیتا ہے. تیسرا پارا، چوتھا پارا، 14 پارے سنا دیے. کہا یہاں سے شروع کرو، سبحان الذی اسری بعبدہ.
تو کہا بیٹا جس درس گاہ میں 14 پارے پڑے تھے وہیں بقیہ قرآن بھی حفظ کر لیا ہوتا. کہا استاد جی میں کسی درس گاہ میں نہیں گیا, میری ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی اور صبح جب اٹھتی تھی تو قرآن بھی پڑھنے لگتی اور کام کاج بھی کرتی. تو بچپن سے ہی سن سن کے ماں کی آغوش سے یہ 14 پارے یاد ہو گئے. تو مائیں اگر ایسی ہوں تو بیٹے ایسے ہوتے ہیں. اس لیے ماں کے کردار کو روشن کرنا ہوگا, ماں کے کردار کو بہتر کرنا ہوگا, اور ماؤں کے لیے کامل اکمل نمونہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا نمونہ زندگی ہے, اور ان کی زندگی کے ایک ایک پہلو سے روشنی لے کر کے, اجالا لے کر کے مخدرات اسلام کی زندگیوں میں چراغاں کیا جا سکتا ہے, اور ان کی زندگی سے ایک اچھی نسل تیار ہو سکتی ہے. کسی نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی نسل دوں گا, تو سیدہ پاک کا اسوہ ہمارے لیے یقیناً کامل اور اکمل نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے نقوش پاک کی برکتیں اور ان کے وجود سے وابستہ رحمتیں ہماری ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کو نصیب فرمائے. اور آج کی اس مجلس میں ہم ان کی وساطت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اے اللہ حیا سوز ماحول سے اس امت کو نجات عطا کر دے, اور اس امت کو پھر عظمت پارینہ اور رفتہ عطا کر دے, اور قوم کی بیٹیوں کو اسوہ بطول پہ گامزن کر دے. رمضان 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 رمضان. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں حضرت علی میرے پاس دوڑے آئے اور کہنے لگے فاطمہ چل مسجد, پتہ نہیں حضور کو کیا ہو گیا ہے. حضور رو رو کے بے حال ہو گئے, اور حضور حجرے میں رو رہے ہیں اور ہچکیوں کی آواز مسجد میں آ رہی ہے. چل ذرا چل کے حضور کی بات دیکھ کیا ہوا ہے, ہماری تو طاقت نہیں اندر جانے کی. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ جھٹ سے پردہ اوڑا حاضر خدمت ہوئی, اندر گئیں, کہتی ہیں حضور کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو محبوب بیٹی کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی, سر سجدے سے اٹھایا, فرمایا فاطمہ آ گئی ہو. حضور آئی, فرمایا چل بیٹی تو بھی ہاتھ اٹھا اور میری امت کی بیٹیوں کے لیے دعا مانگ. چل تو بھی ہاتھ اٹھا میری امت کی بہنوں ماؤں کے لیے دعا مانگ. محبوبہ کیا ہوا؟ میرے حبیب نے فرمایا رات مجھے دکھایا گیا ہے دوزخ میں کچھ بیبیاں ہیں, ان کے بال فرشتوں نے باندھے ہوئے ہیں اور انہیں گرز مار رہے ہیں, وہ چیختی چلاتی ہیں اور مدد کے لیے پکارتی ہیں, وہ بڑی تکلیف میں ہیں. تو بی بی صاحب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کی غلطی کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا وہ باریک دوپٹہ اوڑھتی تھی, وہ باریک دوپٹہ اوڑھتی تھی, ان کے بال چمکتے تھے, غیر محرموں کی نظر پڑتی تھی, انہیں دوزخ میں سزا ملے گی, وہ چلائیں گی چیخیں گی, ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا. چل تو ہاتھ اٹھا دعا مانگ. حضرت فاطمہ امت کو پیغام دیتی ہیں پردہ اوڑھ لو, حجاب میں آ جاؤ, اپنے آپ کو رسول اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو. میرے بھائی آج دن بدن جیسے جیسے لوگ کہتے ہیں ڈگریاں بڑھ گئیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیویوں کا حجاب اتر گیا, سڑکیں بھی بھر گئیں. میرے بھائی ہر محکمے میں عورتیں بیٹھ گئیں, ہر جگہ بیویاں آ گئیں, بینک میں عورتیں آ گئیں, پلازوں میں عورتیں آ گئیں, دفاتر میں عورتیں آ گئیں, جگہ جگہ گناہ کے اڈے قائم ہو گئے. حبیب کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب بیوی گھر سے نکلتی ہے شیطان اسے تاڑتا ہے, وسوسہ اندوزی کرتا ہے, اور نازک ہوتی ہے, عقل کی عادی ہوتی ہے, اس کو لوگ وسوسے میں ڈال لیتے ہیں. پاکستان کا تجزیہ نگار کہتا ہے اگر 100% پسند کی شادیاں ہوتی ہیں ان میں 40% لڑکے اپنے گھر والوں کو مجبور کرتے ہیں, 60% لڑکیاں مجبور کرتی ہیں. 60% ان کے اندر ایسی شیطانیت بھری جاتی ہے, کمزور عقل ہوتی ہے, اسے ایسے باغات دکھائے جاتے ہیں, الجھ جاتی ہے, اور جس تیزی سے یہ جعلی نکاح ہوتے ہیں اس تیزی سے طلاق ہوتی ہے. وہ بیٹی جو کل اس چنگل میں پھنس کے جدت کے چنگل میں اپنی مرضی کرتے ہوئے میدان میں نکلی تھی, ساری زندگی کا دھبا لگا کے گھر بیٹھ گئی. لڑکا طلاق دے کے بھی پاک کا پاک ہی رہتا ہے, اور بیٹی کی منگنی بھی ٹوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی, ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے. بیٹیوں تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے, بہنوں تمہاری عزت سے کھلواڑ ہو رہا ہے, تمہیں بازار کی زینت بنا کے تمہارے اصل مقام سے تمہیں گرایا جا رہا ہے. تم سمجھ رہے ہو ہم جدید ہو گئی, لیکن تمہارا نقصان ہو رہا ہے, تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے. آؤ در رسالت مآب پہ, آؤ میرے نبی پاک کے دروازے پہ. میرے حبیب نے فرمایا جس بی بی میں 4 خوبیاں ہوں,
کتنی ہوں جی؟ یہ آپ نے دعا کرنی، اللہ کرے میری بیٹی میں چاروں خوبیاں آ جائیں، اللہ کرے میری بہن میں چاروں خوبیاں آ جائیں، اللہ کرے ہماری گھر کی مستورات میں اونچا آمین کہیے سب میں چار خوبیاں، اللہ کرے بھر جائے چار خوبیاں۔ میرے حبیب نے فرمایا جو بی بی ضروریات دین کا علم جانتی ہو، دوسری خوبی اس بی بی کے اندر یہ ہو کہ وہ بی بی اپنے خامن کو راضی کرنے والی ہو، تیسرا فرمایا اس بی بی میں خوبی یہ ہو کہ اللہ کے محرمات کا خیال رکھتی ہو، حرام میں نہ پڑتی ہو، چوتھا فرمایا پردے کی پابند ہو۔ فرمایا جیسے ہی وہ مرتی ہے عرش کا مالک اس سے حساب ہی نہیں لیتا، اسے بغیر حساب کتاب ہی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ جو پردے کی پابند ہو، خامد راضی ہو، محرمات سے بچتی ہو، فرمایا وہ بی بی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کوئی حساب کتاب بغیر حساب کے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، رب حساب نہیں پوچھے گا۔ اللہ کرے میری بیٹی بھی بغیر حساب جنت جائے، مائیں بہن بیویاں بغیر حساب جنت میں جائیں، اللہ کرے ہم سب کے گھروں میں جتنی عورتیں ہیں ان سے کوئی حساب نہ لیا جائے، بغیر حساب ہی جنت میں جائیں۔ پھر انہیں پردے کا پابند کرو، پھر انہیں شوہر کی تعظیم سکھاؤ، پھر انہیں حرام سے بچنا سکھاؤ، پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا اسوہ نور سکھاؤ، پھر انہیں حضرت عائشہ کی سیرت پڑھاؤ، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا طریقہ بتلاؤ، پھر انہیں رسول اللہ کی کنیزائیں بناؤ۔ اللہ کرے ہم یہاں سے جمعہ پڑھ کے جائیں تو ہمارے ہاتھ میں ایک برقع بھی ہو، ہمارے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی چادر بھی ہو، اماں کو کہے اماں یہ چادر رکھ، اس سے نقاب اوڑھ کے نکلنا۔ اللہ کرے چودھری صاحب سرپنچ صاحب کی پنچایت میں کوئی ایسا مقدمہ بھی آئے جو آ کے کہے میں بیوی نہیں رکھ سکتا، یہ پردہ نہیں کرتی، یہ کہیں مجھے بھی عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ کرے شوہر اس طرح کا غیرت مند بنے، وہ کہے خبردار خبردار، اگر تو دروازے سے نکلی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت جی بی بی نعت پڑھ سکتی ہے؟ فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد، بی بی میلاد پڑھ سکتی ہے میلاد؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر بی بی میلاد پڑھ رہی ہو، نعت پڑھ رہی ہو اور اس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک جا رہی ہو، فرمایا اسے ثواب نہیں ہوگا، اسے حرام کام کرنے کا گناہ دیا جائے گا۔ بی بی کو منع ہے، وہ نعت کی آواز بھی عورت کا ہی نہیں پڑتا، دین میں تو عورت کی آواز کا بھی پڑتا ہے، دین میں تو عورت کی حضرت سیدہ زینب، حضرت فاطمہ کی وہ لخت جگر جو میدان کربلا میں امام حسین برابر کی شریک رہی سیدنا امام حسین کے ساتھ۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں میں 15 سال تک حضرت زینب کا پڑوسی رہا ہوں، 15 سال، گھر برابر ہوتا ہے نا، بندہ بی بی دیکھ ہی لیتا ہے، وہ بی بی کبھی پردہ ڈال کے جا رہی ہے دوائی لینے، کبھی نظر آ ہی جاتی ہے۔ کہتے ہیں 15 سال میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی کا پڑوسی رہا ہوں، میں نے کبھی برقعے میں چھپی ہوئی زینب بھی نہیں دیکھی، برقعے میں چھپی ہوئی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار جناب علی المرتضیٰ کے بھائی تھے، ان کے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، بیمار ہو گئی تو حضرت عبداللہ کہنے لگے زینب چل تجھے حکیم کے پاس لے جاؤں، طبیب کے پاس لے جاؤں، تو حضرت زینب کہنے لگی آپ جائیے میرا حال بتا کے دوائی لے آئیے، تو حضرت عبداللہ جعفر طیار کہنے لگے شریعت میں گنجائش ہے ڈاکٹر کے پاس جانے، حکیم کے پاس جانے کی گنجائش ہے، تو چلتی کیوں نہیں؟ تو حضرت زینب کہنے لگی شریعت میں گنجائش تو ہے پر عبداللہ میری مجبوری یہ ہے کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، شریعت میں گنجائش تو ہے پر میری مجبوری یہ ہے کہ میں حسین کی بہن ہوں، شریعت میں گنجائش ہے پر میں حسن کی بہن ہوں، شریعت میں بڑی گنجائش ہے پر لوگ مجھے محمد عربی کی نواسی کہتے ہیں، گنجائش تو ہے پر میں نہیں نہ نکل سکتی، اس لیے کہ جتنا کوئی اپنے آپ کو دین کے قریب جانتا ہے اتنا اس کے پیروں میں شریعت کی زنجیریں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو جناب سیدنا عبداللہ کہنے لگے اگر تو پردہ کر گئی، اگر تو چلی گئی، تو فرمانے لگے یہ تو اللہ کی مشیت ہے، تو دوائی لا دے تاکہ میں کھا لوں، اور اگر میں چلی گئی تو میں اپنی ماں سے جا کے کہوں گی کہ اماں ساری تکلیفیں میں نے چھاتی پہ برداشت کی ہیں پر میں نے تیرے پردے پر آنچ نہیں آنے دی۔ میرے بھائی یہ اسوہ نور ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ میرے حبیب کریم کی بیویوں کا یہ حال تھا، بیویوں کا اپنے گھر کے آنگن میں حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت سودا جناب حفصہ اپنے سین میں جب بیٹھتی تھی نا تو دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھتی تھی، دیوار کے ساتھ لگ کے دیوار کی طرف، بیبیاں اپنے گھر کے اندر بھی دیوار کی جانب منہ کر کے بیٹھتی تھی۔ لوگ پوچھتی، بیبیاں پوچھتی کہ اپنے گھر میں بھی دیوار کو منہ کرنے کا مطلب؟ کہتی ہو سکتا ہے کچھ چھت پہ چڑھے اچانک نظر پڑے تو
تو ہم چاہتی ہیں پھر بھی ہمارا چہرہ نظر نہ آئے اسے، پھر بھی ہمارا چہرہ نظر، ہم اپنے گھر کے اندر بھی پابند رہتی ہیں کہ ہمارے چہرے نظر نہ آئے۔ خدا را بڑے پیسے زندگی میں لوٹائے ہیں، 1000 1500 برقعے پہ بھی خرچ کرو، وہ گھر لے جاؤ، وہ اماں کو بھی دو، بہن کو بھی دو، بیوی کو بھی دو، اس کو کوئی پہن لے، اس لیے کہ جب تو حضرت فاطمہ کے طریقے کا پردہ کرے گی تو تیرے آنگن میں سیدہ زینب کی طرح کی بیٹیاں پیدا ہوں گی، وہ اس سنت پہ چلنے والی بیٹیاں تیرے آنگن میں آئیں گی۔ خدا را میرے بھائی، آج یہ نیت کرو، یہ ارادہ کرو اور اپنے گھروں کو پردے کا پابند بناؤ۔ اگر ایک بیٹی پردہ دار ہو گئی تو کئی خاندان پردہ دار ہو جائیں گے، اگر ایک بیٹی پردہ دار ہو گئی تو کئی گھرانے سنوریں گے، کئی جگہ پہ نور پھیلے گا۔ اے عرش کے مالک، اے میرے محبوب کے خدا، تجھے واسطہ ہے میرے محبوب کی بیویوں کا اور تجھے صدقہ حضور کی شہزادیوں کا۔ اے اللہ اتنا کرم برسا، اتنی رحمت برسا کہ میرے وطن کی بیٹیاں اور میرے وطن کی مائیں بہنیں بچیاں یہ سمجھ جائیں کہ ہماری نجات صرف حضرت فاطمہ کے برقعے میں ہے، حضرت عائشہ کے پردے میں ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے حجاب میں ہے۔ اللہ کرے یہ سمجھ جائے اور یہ جب بھی سجدہ کریں تجھ سے حیا ہی مانگیں، یہ تجھ سے جب بھی سجدہ کریں یہ تجھ سے اپنے لیے چادر تطہیر اور پردہ تنویر ہی مانگیں۔ اللہ کرے مجھ بے عمل کی منہ سے نکلے ہوئے لفظ کسی کے دل میں تاثیر بن کے اترے اور پھر دنیا کے اندر یہ رواج عام ہو کہ ہر کوئی پردہ کرے، ہر کوئی با پردہ ہو جائے۔ اے اللہ تو تاثیر نازل فرما، اے اللہ تو عمل کی دولت نازل فرما، اے اللہ ہماری بیٹیوں کو عزت کی چادر عطا فرما، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوانا عورت کی آواز کا پردہ ہے۔ اب دیکھیے کس حد تک نماز میں اس وقت عورتیں بھی شریک ہوتی تھی، اگرچہ حضور نے فرمایا مردوں کی صف بہترین سب سے آگے والی ہے اور سب سے بری صف سب سے پیچھے ہے، کیونکہ اس کے پیچھے پھر عورتوں کی صف ہوتی تھی، اور عورتوں کے لیے سب سے اچھی صف سب سے پچھلی والی ہے اور سب سے بری سب سے آگے والی ہے۔ سب سے آگے والوں کے سامنے پھر مرد ہوتے تھے، ان کی پشت ہوتی تھی۔ تو اسی طریقے سے اگر غلطی کی ہے تو مرد جو ہے کہے گا سبحان اللہ، امام سے غلطی ہو گئی ہے، مرد کیا کہے گا؟ سبحان اللہ۔ عورت کیا کرے گی؟ اپنے ایک ہاتھ کے پشت پر اپنا ہاتھ مارے گی، اپنی آواز نہیں نکالنی، آواز کا پردہ۔ چھونے کا پردہ یہاں تک ہے کہ حضور نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا، اور آپ جب بیعت بھی لیتے تھے تو بس زبانی الفاظ کہلوائے اور کہا ٹھیک ہے بیعت ہو گئی، یا ایک کپڑا پکڑا، اس کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں دوسرا سرا اس خاتون کے ہاتھ میں، یا ایک تشت کے اندر پانی بھرا، اس میں ایک طرف اس نے انگلیاں ڈال لی اور ایک طرف حضور کی انگلیاں، لیکن مسافر لا اسافر النساء۔ ایک دفعہ ہوا بھی کہ بعض خواتین نے جب بیعت کی ہے تو پھر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا مسافر کے لیے، حضور نے فرمایا انی لا اسافر النساء، میں عورتوں سے مسافرہ نہیں کرتا۔ اسلام میں پردے کتنے ہوئے؟ پہلا پردہ 4 دیواری، گھروں میں رہو، یہ پہلا پردہ ہے۔ جیسے ڈیفنس لائنز ہوتی ہے نا فوج کی، یہ فرسٹ ڈیفنس لائن، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، پہلی کو عبور کر کے کوئی آ جائے تو سیکنڈ ہے، سیکنڈ سے گزرے تو پہلا پردہ 4 دیواری، اس میں محرم آئے گا۔ اب دیکھیے اسی پر ہماری تہذیب استوار ہوئی، اسی پر ہمارا آرکیٹیکچر بنا، گھر ایسے بنے کہ مردانہ علیحدہ زنانہ علیحدہ، چھوٹا آدمی ہے تب بھی بیٹھک علیحدہ، بیٹھک باہر سے کھلے گی اور پھر ڈیوڑی سے ہو کر پھر گھر کے اندر جائیں گے، مرد آئیں گے تو یہاں بیٹھیں گے، اندر نہیں جائیں گے، اندر تو صرف وہی جائیں گے جو محرم ہے، ابدی محرم۔ دوسرا پردہ ستر، گھر کے اندر جو محرم آ گئے ہیں ان کے سامنے چہرہ تو کھلے گا، باقی جسم کا کوئی حصہ بھائی بہن کا نہیں دیکھ سکتا، اور باپ بیٹی کا نہیں دیکھ سکتا، بیٹا ماں کا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ستر، عورت پوری کی پوری عورت ہے۔ عورت کہتی ہیں چھپانے کی چیز کو، عورات النساء، عورتوں کی چھپی ہوئی چیزیں جن پر ظاہر نہیں ہوئی، لم یظہروا علی عورات النساء، ابھی تک ہم نے لفظ پڑھایا ابھی۔
تیسرا پردہ ہے چہرے کا پردہ، یہ ہے غیر محرموں سے، اور جب کہ گھر سے باہر نکلنا ہو اس کے لیے سورہ احزاب میں نے کہا تھا گھر سے باہر کا پردہ، چہرے کا پردہ وہ غیر محرموں سے ہے، اور گھر سے باہر نکلے گی تو غیر محرم سامنے آئیں گے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بیویوں سے اور مسلمانوں کی خواتین سے۔ اب دیکھیے یہ سورہ احزاب ہی میں ہو رہا ہے، شروع میں یا نساء نبی سے بات چلی، استیزان بھی صرف نبی کے گھر میں داخل نہ ہو اذن کے بغیر، آگے چل کر سورہ احزاب ہی میں عام بھی کر دیا، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے چہروں کے اوپر اپنی جلباب کو لٹکا لیا کریں، چہرہ چھپ جائے۔ اب اس کی تفسیر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو مختلف مفسرین نے کی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی جو وضاحت فرمائی ہے اسے حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس طرح نقل کیا ہے، اللہ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپا لیں اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں، دونوں آنکھیں بھی غلط ہیں۔ ہمارے ہاں برقع کیوں بنا تھا؟ دیکھیے چادر میں عورت لپٹی ہوگی، اس کا ہاتھ جو ہے اس چادر کو سنبھالنے میں آکوپائی ہو جائے گا۔ برقع ضرورت کی ایجاد ہے جو ہوا ہے، اور اس کے آگے آپ کو معلوم ہے پچھلے برقعوں میں جالیاں لگی ہوتی تھی کہ نگاہوں سے بھی براہ راست سامنا نہ ہو، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ انقلاب ایران کے بعد جو حاجی آئے ایران سے، ان کو جو میں نے دیکھا ہے اس طرح چادر میں ملبوس عورتیں ہوتی تھی، لمبی سی چادر، ایک ہاتھ سے اس کو اس طرح پکڑا ہوا ہے اور صرف ایک آنکھ کھلی ہے دوسری نہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا ہمارے نزدیک اسلام دین ہے، صرف مذہب نہیں۔ اسلام قرآن اور سنت دونوں پر مبنی ہے، صرف قرآن پر نہیں۔ اسی میں ایک اضافہ کیجئے اس بات کا کہ حضور نے کئی حضرات سے یہ کہا، کہیں وہ رشتہ کر رہے تھے، کہ آپ نے ایک نظر دیکھ لیا ہے۔ اب اگر یہ ایک نظر دیکھنا اس کی اتنی اہمیت ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر تو صورتحال یہ ہوتی کہ ہر وقت چہرہ کھلا ہے، آ رہے جا رہے، تو ایک نظر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو دیکھا دکھایا ہے۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے وہاں پردہ ہو گیا تھا، تبھی تو تھا نا کہ ایک نظر دیکھ لو۔ آپ نے پوچھا ایک صحابی سے کہ رشتہ کہاں کیا؟ وہاں کیا ہے، تم نے ایک نظر دیکھ لیا ہے؟ اس خاندان کی آنکھوں میں کچھ نقص ہوتا ہے، دیکھ لو، بس ایک نظر دیکھنا ہے، اس کی اجازت۔ تو یہ اجازت ہونا اس کا خود ثبوت ہے کہ عام حالات میں عورت جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی تھی، بلکہ وہ پردے میں رہتی تھی۔ مسلمان جدید تعلیم یافتہ دانشوروں کی منافقت، وہ کہتے ہیں یہ پردہ وردہ سب مولویوں کی ایجاد ہے، کبھی کہہ دیتے ہیں یہ تو ہندوستان میں راجپوتوں کا پردہ ہوتا تھا تو مسلمانوں نے یہاں یہ پردہ ایجاد کر لیا۔ میں نے دیکھا ہے عرب کی بدو خواتین کو مکے سے مدینے جاتے ہوئے نظر آتی ہیں، ایک خاتون اونٹ کی پوری قطار لے کر جا رہی ہے، ہاتھ میں لاٹھی ہے، پورا مکمل پردہ، چہرہ چھپا ہوا، آنکھوں کے اوپر بھی کوئی انہوں نے وہ حجاب سا بنایا ہوتا ہے خاص چھجا سا، اور ہاتھوں میں دستانے، پاؤں میں جرابیں۔ یہ کون سے راجپوتوں کا پردہ سعودی و عرب کی جو ہے ریگستانوں میں پہنچ گیا؟ بدو جب آتے ہیں اپنی عورتوں کو اسی حال میں لے کر آتے ہیں، اور ان کا یہ ہے کہ وہ احرام کا معاملہ بھی یہ ہے کہ یہاں چھجا بنا کر آگے چادر لٹکا لیتے، صرف چہرے سے مس نہ کرے بس۔ اور وہ پھر اپنی خواتین کو جب طواف کراتے ہیں تو ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کر،
تاکہ کسی اور کے ساتھ ان کا نہ کندھا لگے اور نہ کوئی اور جسم کا حصہ بس. یہ پردہ وہاں کہاں سے آ گیا؟ سر سید کا واقعہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب ذرا علامہ اقبال، میں منافقت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف ہمارا جدید دانشور طبقہ، مولوی ملاٹے دیوبندی ہوں، فلاں ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، یہ دقیانوسی ہے، اصل میں تو سر سید احمد خان اور پھر علامہ اقبال. علامہ اقبال کا حال کیا ہے وہ سن لیجئے آپ. انگریز سرکار لارڈ ولنگٹن کے زمانے میں علامہ اقبال کو اپنا گورنر بنا کر جنوبی افریقہ بھیجنا چاہتی تھی. من جملہ دیگر شرائط کے ایک شرط یہ بھی تھی کہ تمام سرکاری تقریبات میں بیگم اقبال ان کے ہمراہ ہوں گی. علامہ اقبال نے یہ کہہ کر اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، بے شک میں گناہگار مسلمان ہوں اور اعمال کے اعتبار سے مجھ سے بہت سی کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، تاہم میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ محض ایک سرکاری عہدے کی خاطر اپنی بیوی کو بے پردہ کر دوں. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني. اپنے جو لباس پہنا ہوا تھا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے، اس کے اوپر 12 پیبند لگے تھے اور اون جو اونٹ کی اون کا وہ بنا ہوا تھا اور 12 پیبند اس کے اوپر لگے تھے. یہ استغنا کا عالم ہے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جس روپ کے اندر بھی دیکھو آپ بے مثال اور بے مثل نظر آ رہی ہیں. بیٹی ہونے کی حیثیت سے دیکھو تو جو اعزاز ان کو حاصل ہے کائنات کی کسی اور عورت کو حاصل نہیں ہے. اللہ اکبر. اور اگر بیوی ہونے کی حیثیت سے دیکھو تو شہزادی کونین ہونے کے باوجود حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں جب پہنچتی ہے تو خدمت میں کوتاہی نہیں آنی ہے. آج بڑے گھر کی کوئی عورت شادی ہونے کے بعد کہتی ہے کہ میں تو کبھی کام کاج اپنے میکے گھر کیا نہیں تھا، لہٰذا میں خامد کی خدمت اور شوہر کی اطاعت کیوں بجا لاؤں. لیکن حضور سے بڑا گھر کس کا ہو سکتا ہے؟ شہزادی کونین ہیں. جب یہاں حضرت علی المرتضیٰ کے گھر گئی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کی خدمت کو اپنا شعار بنایا ہوا. اور آقا کریم نے 4 اشخاص کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں جانے سے انہیں کوئی چیز نہیں روک سکتی. ان میں سے ایک فرمایا وہ عورت جس نے اس حال کے اندر موت پائی کہ اس کا خامد اس سے راضی تھا. فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے گزر جائے اس کو کوئی روکنے والا موجود نہیں ہوگا. اللہ اکبر. ماں ہونے کی حیثیت سے یہ عورت کا اہم ترین روپ ہے. اہم ترین روپ عورت کا ماں کا روپ ہے. ماں کی آغوش میں ایک قوم پلتی ہے. ایک مفکر نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دے دو میں تجھے ایک بہترین قوم دے دیتا ہوں. تو ماؤں کے لیے اسوہ اگر ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا روشن اسوہ ہے. اقبال کہتا ہے مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مادرا را اسوہ کامل بطول. ماؤں کے لیے اگر کوئی کامل اسوہ موجود ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا اسوہ موجود ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے قرآن کی لوریاں دے دے کے حسنین کریمین کی پرورش کی. کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں یزیدوں کے مقابلے میں پوری قوت کے ساتھ جو کھڑے رہے، قضا تیغے برہنہ لیے خوف زدہ کرتی رہی، لیکن حسین کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی. 72 لاشیں کٹ کٹ کے گرے اور کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لے آئے، لیکن زبان سے اف تک بھی نہیں تھی. ہائے کا لفظ بھی زبان پر نہیں آیا. یہ استقامت، یہ جرأت، یہ حسین ابن علی کی جو تربیت فاطمہ الزہرا نے کی ہے یہ اس کے اثرات تھے. انہوں نے بھوک کاٹ لی، پیٹ پہ پتھر باندھ لیے، ہاتھوں میں جو ہے وہ چھالے پڑ گئے چکی پیس پیس کے، لیکن حرف شکایت لبوں پر نہیں آیا تھا. جس ماحول میں پرورش پائی تھی آج اس کے اثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں. 72 افراد 36,000 افراد کے سامنے تنے تنہا کھڑے ہیں اور حضرت امام علی مقام کے پائے ثبات میں لغزش اور لرزش نہیں آ رہی ہے. یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی تربیت کہ انہوں نے ان کو دودھ بھی پلایا تو قرآن کی لوریاں دے دے کے بلایا. جب ان کی تربیت کی باری آئی تو سیدہ فاطمہ نے قرآن کی لوریاں دی اور دودھ پلایا، اور جب اس پر عمل کا موقع پڑا تو حسین ابن علی نے اس تربیت کی لاج رکھی، نیزے کی نوک پہ کر کے قرآن سنایا. نبی کے گھر کی ہے عظمت نبی سے سنتے ہیں،
علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا کا وجود ماؤں کے لیے ایک روشن اسوہ ہے۔ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں پندے ز درویش پذیری، اگر پندے ز درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، بطول باش و پنہا شو ازی اصر کے در آغوش شبگیر بگیری۔ کہا ایک درویش کی بات سن لے، ہزار امت مر جائے لیکن امت مسلمہ تجھے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اور وہ نصیحت اور پند کیا ہے؟ کہا بطول بن جا اور زمانے کی نظروں سے پوشیدہ ہو جا، پھر تیری وہ آغوش میں بھی حسین جیسے بچے جنم دیں گے۔ تو بطول بن جا، بطول کی جانشین بن جا اور اپنے پردے کی حفاظت کر۔ پردے کی حفاظت کے باب میں سیدہ فاطمہ زہرا کا جو کردار ہے کائنات کے اندر ایک ایسی مثال ہے کہ جس کی مثل موجود نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب صحابہ سے پردے کے بارے میں پوچھا تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو حضرت علی المرتضیٰ حضرت فاطمہ زہرا کے پاس چپکے سے چلے گئے اور جا کے پوچھ کر کے آ کے بتایا تو آقا کریم نے کہا یہ تو میری بیٹی کی بات لگتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عورت کے لیے بہترین پردہ یہ ہے کہ نہ وہ کسی کو دیکھے اور نہ اس کو کوئی دیکھے، بلکہ سیدہ فاطمہ زہرا کو سب سے زیادہ پریشانی یہ تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا ان کو اکثر کہا کرتی تھی کہ مجھے یہ پریشانی ہے کہ جب بندہ مر جاتا اور اس کے اوپر چادر ڈال کر چارپائی پہ اٹھا کے قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں تو جب جھٹکے لگتے ہیں تو جسم جنبش کرتا ہے، جس سے عورت کے وجود کا اظہار ہوتا ہے۔ میں سب سے زیادہ اس پریشانی میں ہوں کہ اس وقت تو بندہ بے بس ہوتا ہے تو اس وقت کہیں جو ہے وہ جسم کے ساتھ تک لوگوں کو نظر نہ آئے۔ تو حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ حبشے کے اندر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ کھجور کے ڈنڈے باندھ کر چارپائی کے ساتھ اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے باقاعدہ وہ نقشہ بنا کر دکھایا کہ کمان کی شکل کے اندر چارپائی سے ایک ڈنڈا باندھا اور دوسری جمع باندھ دیا، پھر اس طرح باندھا اور اس طرح میں نے جو ہے وہ دکھایا اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا کا اضطراب ختم ہوا۔ کہا مجھے سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ بعد از انتقال میرے پردے کا کیا ہوگا۔ اب تم نے یہ جو آئیڈیا دیا ہے، یہ جو موجودہ ڈولی ہے جنازے کی، یہ آئیڈیا حضرت اسماء بنت امیس کا ہے اور اس کو پاس حضرت فاطمہ زہرا نے کیا ہے، اور اس سے مرد اور عورت کے جنازے کا فرق بھی سمجھ میں آ جاتا ہے اور جو ہے وہ عورت کے اعضاء بھی نہیں جھلکتے، سامنے نہیں آتے اور جسم بھی نظر نہیں آتا۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا کہتی تھی کہ مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ انتقال کے بعد کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو ایک راستہ دے دیا اور یہ ہے ان کے پردے کی کیفیت۔ آج کی عورت پردے کو بوجھ سمجھتی ہے، پردے کو اپنے لیے عذاب سمجھتی ہے، اپنے گھر کی اونچی اونچی چار دیواری کو اپنے لیے قید خانہ سمجھتی ہے۔ یہ پچھلے دنوں کے اندر میڈیا کے اوپر یہ تبصرہ ہوتا رہا اور حجاب کا تمسخر اڑایا جاتا رہا۔ آنکھ کے پردے کی بات کی جاتی ہے، دل کے پردے کی بات کی جاتی ہے، اور اسلام نے جو عورت کو پردے کی تاکید کی، اے نبی کی بیٹیوں اپنے اوپر اوڑھنیاں خوب اوڑھ لو اور جو ہے وہ اپنی زینت کی چیزوں کو پوشیدہ رکھو، جو حکم دیا گیا آج ان احکام کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ عورت تو اس قدر پردے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو گھر کی چار دیواری میں اتنے زور سے قدم بھی نہ رکھے کہ تیرے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی چھنکار باہر گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں تک پہنچے، بلکہ عورت کی آواز کو پردہ رکھا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ خوشبو لگایا آ رہی ہے۔ عورت کو خوشبو لگانا منع کیا گیا ہے۔ دو طرح کی خوشبو ہیں، ایک خوشبو وہ ہے جس کا رنگ نہیں ہے، خوشبو ظاہر ہے، اور ایک خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو ظاہر نہیں ہے، رنگ نظر آتا ہے، جس طرح مہندی وغیرہ۔ عورت کے لیے وہ خوشبو مسنون ہے جس کی خوشبو مہک نہیں آتی بلکہ رنگ ہے، اور مرد کے لیے وہ ہے جس کا رنگ نہ ہو بلکہ جس کی مہک ہے۔ اب اس نے ایسی خوشبو لگائی تھی جس سے مہکار آ رہی تھی، لپٹیں آ رہی تھی، خوشبو، اور وہ آئی تو آپ جب قریب آئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا امۃ الجبار، اے جبار رب کی باندی، تو نے خوشبو لگائی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے خوشبو لگائی ہے۔ کہا تو مسجد سے آئی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں مسجد سے آئی ہوں۔
کہا میرے محبوب آقا نے تو فرمایا ہے کہ عورت اگر خوشبو لگا بیٹھے تو اتنی دیر تک مسجد میں نہ آئے جس طرح جنابت کا غسل کیا جاتا ہے، جب تک ایسا غسل نہ کرے، یعنی ایسا غسل کرے کہ وہ خوشبو مٹ جائے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جو عورت خوشبو لگا کے بازاروں میں نکلتی ہے اس خیال سے کہ مرد سونگے اور اس کی طرف مانوس ہوں، فرمایا کہ وہ عورت زنا کی دعوت دینے والی ہے۔ تو آج عورت بن ٹھن کے حیا کی چادر پھاڑ کے سڑکوں پہ آ گئی، آج ماں کو دکیا نوسی کا تانا دے کر، باپ کو بوڑھا کہہ کے، آج بھائی کی غیرت کی لالی اپنے لبوں پہ سجا کے آج وہ ماڈل گرل بن گئی، آج وہ دفتروں میں آن بیٹھی، آج وہ سڑکوں پہ آ بیٹھی، اپنے پردے کو اس نے بوجھ سمجھ کے اتار دیا۔ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، یہ پردہ تیرے لیے بوجھ نہیں، تیری آبرو کا محافظ ہے، تیرے برقعے کی ایک ایک سلوٹ تیرے حیا کا تیور ہے، تیرے گھر کی اونچی اونچی دیواریں تیرے حیا کا پہرا ہے۔ تو سمٹ جائے تو معاشرہ پھیل جائے گا، تو گھر سنبھال لے گی، امت ہے وہ پوری کائنات کو سنبھال لے گی، لیکن جب تو گھر سے نکلے گی تو پھر قوم کے پلے کیا رہے گا؟ آئیے آج سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ نور ہم اپنے لیے اسی کو نمونہ اور اس کو ماڈل بنائیں۔ اسوہ بطول ہمارے لیے زندگی کی بہاریں ہیں۔ آج کی عورت اگر سیدہ فاطمہ الزہرا کے نقوش پاک کو اپنے لیے خیر راہ بنا لے تو آج کی وہ بہترین عورت ہے اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بے پردگی کی وبا پوری قوت کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ نور ہمارے لیے خیر راہ، اللہ تعالی ہمیں ان کی راہوں کا مسافر بنائے اور قوم کی بیٹیوں کو زندگی کے شب و روز ان کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرلے بھی ہے اس کا بھی بیٹی کا حصہ بنتا ہے کہ نہیں؟ کہندے تیرا بیاہ جو کر دیتا سی، تیرا کتوں حصہ آیا؟ تو جیڑا منڈے نو 3600 واری کم پا کے دیتا جے تے انہیں تباہ کیتا جے، او دا حصہ جے بھی ویچیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میاں صاحب کہتے ہیں پترا لئی تیاں لئی پردیس وے بابل، تے نہ پترا لئی جاگیراں، چپ رہنا منہ کچھ بھی نہ کہنا، اے بس تیاں دیاں تقدیراں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ تجھے انکار کی اجازت ہے؟ کہا حضور میری شرط ہے۔ میرے حضور نے یہ نہیں فرمایا تو مجھ سے شرطیں رکھے گی، ہم تو بفر جاتے ہیں، میں نے پالا، میں نے پوسا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ وہ بیچاری ظالم آدمی کے ساتھ تڑپ کے زندگی گزار دیتی ہے، لیکن باپ کے سامنے بولتی نہیں، اپنا آپ داؤں پہ لگا دیتی ہے، ساری زندگی اذیت میں گزارتی ہے، رو کے وقت گزارتی ہے، تجھے آ کے بتاتی نہیں، لیکن تو نے پوچھنا پسند ہی نہیں کیا، اس سے کبھی پوچھا ہی نہیں تیرا درد کیسا ہے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی حضور میری شرط ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹی بول۔ کہا حضور نہ مال کی شرط، نہ دولت کی، نہ اچھے مکان کی، تیری شرط کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ حق مہر میری مرضی کا ہوگا۔ حق مہر بولیے۔ تو حضور فرمانے لگے فاطمہ علی کی مالی پوزیشن تو جانتی ہے، کیا حق مہر لے گی؟ تو کہا حضور علی سے نہیں لینا، آپ سے لینا ہے حق مہر۔ تو حضور مسکرائے، کہا تو نے تو کبھی مطالبہ ہی نہیں کیا؟ کہا یا رسول اللہ نہیں، میرا حق مہر ہے، میں آپ سے مانگوں گی، آپ مجھے اللہ سے لے کے دیں گے، میں آپ سے مانگوں گی، آپ مجھے اللہ سے لے کے دیں گے۔ میرے کریم رسول پاس بیٹھ گئے، گود میں سر رکھ لیا۔ تو فاطمہ ختیجہ کی زندگی سے لے کر آج تک تو نے سوال کوئی نہیں کیا، آج کیا ہے تو تو مانگ۔ خدا کا محبوب نبی وعدہ کرتا ہے تو جو مانگے گی اللہ تجھے دے گا، مانگ تو مانگ۔ آج تو نے پہلی دفعہ تو سوال کیا۔ حضرت فاطمہ بولی تو روئی، عرض کرنے لگی محبوبہ تو ساری رات جاگ کے گزار دیتا ہے، ساری رات رو کے گزار دیتا ہے، 18 بہاریں زندگی کی میں نے ساتھ گزاری ہے، میں نے آپ کو جب بھی دیکھا ہے امت کے لیے پریشان دیکھا ہے۔ پہلے اللہ سے کہیے میرے ساتھ وعدہ کرے کہ صبح قیامت فاطمہ کو بھی شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ پہلے وعدہ کرے کہ حق دیا جائے گا، میں کہوں گی یہ میری امت کی بیٹیاں ہیں، یہ میرے بابا کی امت کی بیٹیاں ہیں، اللہ میری سفارش سے انہیں معاف کرے گا، یہ مائیں ہیں، اللہ میرے کہنے سے ان سے درگزر کرے گا، یہ بہنیں ہیں، اللہ درگزر کرے گا۔ اگر مجھے حق شفاعت ملتا ہے تو میں علی سے نکاح کر لیتی ہوں۔ میرے حبیب کہنے لگے بیٹی اتنی بڑی بات مانگ لی، اتنا کچھ مانگ لیا؟ یہ لفظ کہہ کے حضور بول رہے ہیں، فرمایا فاطمہ اٹھ، آنسو پوچھ راضی ہو جا۔ یہ پیچھے جبریل کھڑے ہیں،
وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ سے کہہ دو صبح قیامت تو نہ لیتی جانا، میں مصطفیٰ کی امت کو جنت میں داخل کرتا جاؤں۔ یہ آ گئے ہیں، یہ کھڑے ہیں۔ بریلی کے امام کہنے لگے جان احمد کی راحت پہ لاکھوں، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ کہا مجھے حق دو، میں کہتی جاؤں رب معاف کرتا جائے۔ فرمایا جا تجھے حق دیا۔ بارات آنے لگی، رشتہ طے ہو گیا، پاک رسول کی پاک بیٹی، عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی اب جانے لگی ہے رخصت ہو کر۔ نکاح کا وقت آیا تو رازدار نبوت، مزاج شناس آئے نبوت حضرت ابوبکر صدیق کو صحابہ نے آگے لگایا، کہا بات تو کرو۔ در رسول پہ جا کے بیٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ فاطمہ کو جہیز میں دینے کے لیے بھی کچھ بنایا؟ تو فرمایا نہ ابوبکر، میری بیٹی جہیز لے کے گئی تو امت کی غریبوں کی بیٹیوں کا کیا بنے گا؟ مسکینوں کی بیٹیاں تو بیٹھی رہیں گی، اگر نہ کوئی جہیز نہیں۔ کہا حضور چند تحفوں کی اجازت ہے میرے دوستو، او جہیز مانگنے والوں، او سودے بازی کرنے والوں، بیٹیاں تڑپ رہی ہیں، ماں باپ ترس رہے ہیں، امت مصطفیٰ کی بچیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہیں، والدین بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں، خدا را ساتھ بسنے والی ہمارے عزیزوں میں بچی، بڑی بہن روٹی زیادہ کھاتی ہے، چھوٹی ذرا غریب ہے۔ تو میں نے بطور محبت کے کہا، عزیز داری تھی، میں نے کہا باجی آپ چھوٹی سے بڑی سے رشتہ لے لیں، وہ غریب ہے۔ کہنے لگی ہم شادی میں تعاون کریں گے، لیکن میں نے کہا تو کون ہوتی ہے تعاون کرنے والی؟ تعاون کی بات کرتی ہے، مسکین سمجھتی ہے، کیا تعاون کرے گی؟ تو سکھ خرید دے گی، آسانیاں نصیب اچھے کر دے گی؟ تیرے پاس ایک ماں کے بطن سے پیدا ہوئے، ایک باپ کے گھر میں وقت گزارا، رات 4 پیسے آئے تو کہتی ہے میں بڑی سے تعاون کر دوں گی، رشتہ نہیں لے سکتی؟ ڈر اللہ پاک، ڈر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے کہا نا۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ نے سونے کا لاکٹ پہنا تھا اور حضرت امام حسن اور حسین کو چاندی کے کنگن پہنائے تھے۔ حضور کی عادت تھی سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے، واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے۔ میرے حبیب واپس آئے، حضرت فاطمہ کے دروازے پہ قدم رکھا تو گلے میں لاکڑ دیکھا، شہزادوں کے پاس کنگن دیکھے، وہیں سے قدم پیچھے ہٹا لیا، وہیں سے میرے رسول نے قدم پیچھے۔ حضرت فاطمہ ہچکیاں لے کے رونے لگی۔ حضرت علی گھر آئے تو کہا فاطمہ کیا ہوا؟ کہا علی پتہ کوئی نہیں، حضور آئے ہیں تو لوٹ گئے ہیں، میں بڑی پریشان ہوں، پتہ کرو، زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا، میرے رسول ہی مجھ سے ناراض ہو گئے صلی اللہ علیہ۔ جاؤ معلومات۔ حضرت علی کہتے ہیں مسجد میں گیا تو نبی پاک بھی رو رہے تھے، حضور بھی میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فاطمہ گھر میں رو رہی ہے، آپ یہاں رو رہے ہیں۔ تو میرے حبیب نے فرمایا علی وہ محمد کی بیٹی ہو کے سونا پہنتی ہے، وہ محمد کی بیٹی ہو کے بچوں کو چاندی پہناتی ہے، سونے سے دل لگا رہی ہے۔ فرمایا اگر فاطمہ سونا پہنے گی تو میری امت کی غریب بیٹیاں کیا کریں گی؟ جو باپ نہیں لے کے دے سکے گا وہ کیا کریں گی؟ فرمایا وہ سونے پہنتی ہے، چاندیوں میں کھیلتی ہے۔ کہا حضور مجھے مال غنیمت سے کچھ حصہ آیا تھا تو میں نے تو پہلی دفعہ لے کے دیا۔ فرمایا بات الگ ہے، لیکن فاطمہ کو اجازت نہیں، اگرچہ جائز پیسوں کا ہے، فاطمہ کو اجازت نہیں، اس نے زہد کرنا ہے، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، اس نے زہد کمانا ہے۔ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے میں گیا، فاطمہ کو بات سنائی تو انہوں نے اتار کے دیا ہر چیز کا، جا مدینے کے غریبوں میں بانٹ دے، اصحاب صفہ میں خیرات کر دے۔ کہتے ہیں حضور واپس آئے تو سیدہ فاطمہ دوڑ کے سینے سے لگ گئیں، رو کے آنسو بہائے۔ محبوب نے فرمایا فاطمہ میں دنیا میں مسافر بن کے آیا ہوں، مسافروں کی طرح وقت گزاروں گا، تجھے اجازت نہیں دنیا کے مال و دولت سونا چاندی کو دیکھنے کی، تو نے زہد کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ یہ تربیت ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت فاطمہ کا جہیز بنا ایک تختہ نماز پڑھنے کا، کچھ نہ لکھا ہے، نہیں سونے کا تھا، سونے کے لیے کام آتا تھا، وہ اس پر آرام کرتے تھے۔ 2 مٹکے پانی کے، ایک کھجور کی چھال کی بنی ہوئی چٹائی، ایک تکیہ جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، اور ایک چکی آٹا پیسنے کو۔ یہ سامان لے کے کائنات کے امام کی بیٹی سسرال چلی گئی، حضرت علی کا کرائے کا مکان، اس میں حضرت فاطمہ نے وقت گزارا، روکھی سوکھی روٹی کھائی، بچے بھی پالے، چکی بھی پیسی،
برتن بھی دھوئے, کام بھی کیے, شوہر کی ہر بات پر آمین بھی کہا, اور پھر سارا دن قرآن بھی پڑھا, پھر ساری رات عبادت بھی کی, پھر اپنے اللہ کو بھی راضی کیا, پھر امت کے لیے دعائیں بھی مانگی. اتنی مشقت کے باوجود آج 3 لوگ گھر میں کام کرنے والے ہیں. اس کے باوجود عورتیں کہتی ہیں نماز کا وقت کوئی نہیں, تلاوت کا وقت کوئی نہیں, سارے کام خود کیے. اور میرے نبی پاک نے خود سکھایا, یہ بچیوں کو سکھایا میرے نبی نے. چھالے ہاتھوں کی حضرت فاطمہ نے آ کے دکھائے, حضور چھالے پڑ گئے ہیں, آپ کے پاس خادم ایک نوکر مل جائے تو میرے گھر میں چکی صرف پیس دیا کرے. میرے حبیب نے فرمایا جا بیٹی 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر, 33 بار الحمدللہ پڑھا کر, 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر, اللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. لیکن تجھے غلام نوکر, یہاں لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں داماد کے. لوگ, ہم سب لوگ اپنے اپنے داماد اور بہنوئی کو تاڑتے ہیں, تو فلاں نہیں دیتا, تو فلاں نہیں دیتا. تجھے پہلے نہیں پتا تھا؟ تو 2 منٹ کے لیے بچی کے دماغ میں بات بٹھا کے چلا جاتا ہے کہ تیرا شوہر اچھا نہیں, وہ سارا دن انہوں نے وقت گزارنا ہے, ساری رات تباہی کا دروازہ کھل جاتا ہے. اس قدر ظلم کرتے ہیں ماں باپ معاذ اللہ تعالی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ چکی بھی تو نہیں پیسنی ہے, جھاڑو بھی تو نہیں دینا ہے, آٹا بھی تو نہیں گوندنا ہے, علی کی خدمت بھی تو نہیں کرنی, سارے کام کرنے. بلکہ ایک دن حضرت فاطمہ نے سارے کاموں کے باوجود کہا علی آپ کی آمدن تھوڑی ہے. یہ نہیں کہا پیسے بڑھاؤ, جتھوں مرضی لے آؤ, یہ نہیں کہا مجھے چرخہ لا دو, میں بھی سوت کاٹ لیا کروں گی, آپ کا ہاتھ بٹاؤں گی. حضرت علی کہتے ہیں میں چرخہ لایا, کریم رسول کی بیٹی چرخہ بھی چلانے لگی, نماز بھی پڑھتی ہے, قرآن بھی پڑھتی ہے, گھر کے بچے بھی سنبھالتی ہے. امام حسن اور حسین کے درمیان 11 مہینے کا فرق ہے, پورے سال کا نہیں. اتنے چھوٹے بچوں کو سنبھالنا اور پھر سارے کام. یہ گھر جا کے بیوی سے مطالبہ نہیں, یاد رکھیے گا میں نے کہہ دیا, یہ تربیت کرنی ہے. کس کی؟ سارے بولے کس کی؟ یہ تربیت بیٹی کو دینی ہے تاکہ معاشرے میں حسن پھیلے, کردار پھیلے. چرخہ آ گیا, فاطمہ چلانے لگی, پورا ہفتہ چرخہ چلایا تو 6 دینار کا سود کا تھا. حضرت علی سے کہا علی یہ بازار لے جاؤ بیچ آؤ. بیچ کے آئے تو 6 دینار ملے. ایک چھوٹی سی لسٹ سودے کی بنا دی حضرت فاطمہ نے, گھر کا سامان لائیے. حضرت علی کہتے ہیں میں بازار گیا تو ایک فقیر مل گیا, کہنے لگا علی کئی دنوں کا بھوکا ہوں, پریشانی بڑی لمبی ہے, کچھ مدد ہو جائے گی. فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیا چاہیے, کہنے لگا 6 دینار. کیا چاہیے؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے منٹ نہیں لگایا سوچنے میں, جیب میں ہاتھ ڈالا تو سارے دے دیے. ایک اور فتنہ ایک خاص حصے سے اٹھا ہے, لیکن ایک عارضی محرم اور ابدی محرم میں فرق کر دیا انہوں نے. عارضی محرم کیا ہے؟ سالی جو ہے وہ عارضی محرم ہو گئی. کیوں؟ کہ جب تک اس کی بہن زندہ ہے جو آپ کی نکاح میں ہے, آپ کی شادی سالی سے تو نہیں ہو سکتی, تو جس سے شادی نہیں ہو سکتی وہ محرم ہو گیا, تو یہ عارضی محرم ہے. ہاں اگر آپ کی زوجہ فوت ہو جائے تو پھر نکاح ہو سکتا ہے, یہ عارضی اس وجہ سے ہے, پھر وہ نامحرم ہو جائے گی. تو اس اعتبار سے یہ ایک فتنہ ہے جو اس دور میں اٹھا ہے. محرم کوئی عارضی نہیں ہوتا, محرم وہی ہے جو ابدی محرم. دیکھیے دیور جبکہ اس کا شوہر ابھی زندہ ہو تو دیور سے پردہ کرے گی کہ نہیں؟ شادی تو نہیں ہو سکتی. ہاں بھائی مر جائے تو شادی ہو سکتی. اس کو انہوں نے کہہ دیا یہ عارضی محرم. اسی طریقے سے بھابھی جبکہ بھائی ابھی زندہ ہے, پردہ نہیں, وہ شادی نہیں ہو سکتی. بھائی فوت ہو جائے شادی ہو سکتی, عارضی ہو. یہ بالکل غلط ہے, بہت بڑا فتنہ ہے. محرم وہی ہے کہ جو ابدی محرم ہے, محرم ہے کہ اس پر حرام ہے اس پہ نکاح ہونا ہر حالت کے اندر. اور جہاں تک یہ رشتے ہیں باریک, سالی اور دیور, اس کے بارے میں تو حضور سے پوچھا گیا دیور کے بارے میں, تو آپ نے فرمایا الحم و موت, دیور تو موت ہے. اب آپ سوچئے ہمارے ہاں کو پردہ ہے دیوروں سے, کو پردہ ہے سالیوں سے, کو پردہ ہے نندونیوں سے. الحم و موت, موت کیوں؟ یہ دیور ہندی کا لفظ ہے,
دیور کے بارے میں تو تصور یہ تھا کہ یہ دوسرا شوہر ہے، ور ہے، دیور دوسرا شوہر۔ حضور نے فرمایا الحم موت، دیور تو موت ہے، موت کے درجے میں۔ ایک اور بات نوٹ کیجئے، ایک خیال کیا ہے ظاہر، اور اس میں افسوس ہے کہ بعض لوگ جو پردے کے بڑے حامی ہیں، بڑے شدید حامی ہیں، ایک صاحب وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے ایک بہت بڑی کتاب پردے پر لکھی اور بڑی عظیم کتاب تھی، ایک دوسرے بھی ہیں جنہوں نے چھوٹی لکھی لیکن اچھی کتاب لکھی، لیکن یہ دونوں ایک جگہ آ کر مار کھا گئے کہ یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ فلسفہ سمجھ لیجیے اچھی طرح، جو قریبی رشتہ دار ہوں گے، کزنز ہیں، اب کزنز کا عیسائیوں کے ہاں شادی نہیں ہو سکتی، کزنز جو ہے جیسے سگے بھائی سے شادی نہیں ہو سکتی، کزن سے بھی نہیں ہو سکتی، ان کا تو معاملہ اور ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں تو شادی ہو سکتی، چچا زاد ہو، مامو زاد ہو، خالہ زاد ہو، شادی ہو سکتی۔ اس اعتبار سے جن سے جتنے زیادہ ربط کا معاملہ ہے اتنا ہی اندیشہ زیادہ ہے۔ ایک عورت نے کسی کو راستہ چلتے ہوئے ایک مرد کو دیکھا، فرض کیجئے کہ اس کی نگاہ کے اندر کوئی وہ کھب گیا کسی وجہ سے، مردانہ وجاہت اسے اچھی لگی، پھر تو اسے ملنا ہے نہیں دیکھنا ہے، وہ تو راستے کا معاملہ تھا، آیا گیا ختم ہو جائے گا۔ جو گھر میں آ جا رہے ہوں ان سے تو زیادہ پردے کی ضرورت ہے، کانٹیکٹ کے مواقع زیادہ ہیں، بات سری ہوگی بڑھتی چلی جائے گی کانٹیکٹ کی وجہ سے۔ اچھا اسی میں ایک بات دیکھیے، کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا جی تو پھر مردوں کا بھی پردہ ہونا چاہیے۔ نہیں، عورت کا مرد کو دیکھنا کچھ اور ہے، مرد کا عورت کو دیکھنا کچھ اور ہے۔ مرد کی فطرت میں گرے اقدام ہے، آگے بڑھ کر کچھ ہے حاصل کرنا، عورت کی فطرت میں بلکہ اس کا حسن اس میں ہے گریز، پیچھے ہٹنا، لہذا پردہ عورت کے لیے مرد کے لیے نہیں۔ لیکن اگر کسی مرد سے ایک رابطے کا معاملہ زیادہ ہونے کا امکان ہو تو نابینا سے بھی پردہ ہے۔ وہ میں آپ کو حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا احتجبا منہ، ان سے پردہ کرو۔ ازواج نے عرض کیا یا رسول اللہ الیس اعمی لا یبصرنا ولا یعرفنا، حضور کیا یہ اندھے نہیں ہیں، یہ نہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں؟ فرمایا افعمایان انتما، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ الا تبصران ہی، کیا تم نہیں دیکھ رہی ان کو؟ حضرت ام سلمہ تصریح کرتی ہیں ذالک بعد ان امر بالحجاب، یہ جب حجاب کا حکم آ گیا تھا تب حضور نے پھر یہ حکم دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کا گھر میں آنا جانا تھا، تو اگرچہ اندھے ہیں لیکن یہ کہ یہ بار بار کا آنا جانا اس سے فتنے کا ایک دروازہ کھل سکتا ہے، اس دروازے کو بند کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ کے پاس ایک نابینا آیا تو انہوں نے اس سے پردہ کیا، کہا گیا کہ آپ اس سے پردہ کیوں کرتی ہیں، یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ جواب میں حضرت ام المومنین نے فرمایا لاکنی انظر الیہ، میں تو اسے دیکھ رہی ہوں نا۔ عورت مرد کو دیکھے، البتہ یہ کہ عام حالات میں آپ بازار میں چل رہے ہیں، عورت جا رہی ہے، کوئی باہر نکلنا پڑا ہے، تو اس حالت میں اگر وہ مرد کو دیکھتی ہے تو اس میں در حقیقت وہ فتنہ نہیں ہے کہ جو گھر میں آنے جانے والے لوگوں کا ہے۔ تو جو یہ کزنز ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، جن کا آنا جانا زیادہ ہے، ان سے زیادہ سخت پردہ ہونا چاہیے بنسبت اجنبیوں کے، کہ اجنبیوں سے آج اگر کوئی دیکھ بھال ہوئی ہے تو اس کے بعد پتہ نہیں پھر کبھی دیکھے کبھی کہ نہیں۔ باپا ایک اسلامی بھائی جن کی عمر تقریباً 61 سال ہے، ان کی طرف سے یہ سوال آیا ہے کہ وہ اپنی بہوؤں سے اپنی ٹانگیں اور گھٹنوں کی مالش کرواتے ہیں، اور ان کی بہویں یہ کام ثواب اور خدمت کی نیت سے کرتی ہیں، تو اس عمل کو تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، تو شرعی رہنمائی چاہتے ہیں اس معاملے میں۔ مالش کرواتے تو مالش بغیر وہ ستر کھولے نہیں ہو سکتی،
घुटना सित्र में दाखिल है और टांगों से मुराद अगर पिंडलियां हैं तो पिंडलियां तो घुटन उसमें सित्र में शामिल नहीं है, तो अब घुटने भी खोलते ही है। तो जब ये वैसे उमूमन ये तो सवाल में तो घुटना ही लिखा है, खाली घुटने ही होते, थोड़ी रान का हिस्सा खुलता है, ये मालिश होती है तो ये तो हराम है। इस तरह चित्र खोलना, अपनी बेटी के आगे भी बाप इस तरह चित्र नहीं खोल सकता, ना अपने बेटे के आगे सो खोल सकता है, ना बेटा बाप के आगे खोल सकता है चित्र का हिस्सा बिला हाजत शरई। और बहू का इस तरह मालिश करना और माज़अल्लाह सवाब की नीयत से, दोनों के ऊपर जरूरी है कि तौबा करें। मैंने मालिश क्या खाली देखना ही जायज नहीं है, मालिश की तो बाद में बारी आई है। अब वो मसाज या मालिश करती है, इसमें रिस्क आज़म में बोलते हैं हिम्मत नहीं होती। हुर्मत मुसाहरत का मामला है, सब पेचीदा है, क्या बोलते, दिल में हरकत बूढ़े के अगर आ गई तब भी काम से गई, इसके बेटे पर गई काम से, हमेशा के लिए हराम। हर बेटे पर हराम हो गई ना, दूसरा बेटा भी निकाह नहीं कर सकता, खुद भी निकाह नहीं कर सकता उससे, जरा कोई पहले से हुर्मत मुसाहरत मौजूद है। बहुत पेचीदा मामला ये। तो बहरहाल ये कि अगर वो सुसर को और इनको दोनों को तौबा तो करनी है, और अगर कभी एक बार भी शहवत इस तरह चढ़ी है इस मालिश के दौरान, मस किया उसने हाथ को और दोनों में से किसी को भी शहवत चढ़ दी तो भी हुर्मत मुसाहरत हो जाएगी, लेकिन वो इसके बेटे पर हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। ना इसकी तौबा है, ना इसका हलाला है। 3 तलाक अगर तलाक मुगल्लज़ा हो तो भी वो हलाले की सूरत निकलती है, या तो हलाला भी नहीं है। तो ये आम तौर पे आजकल खाली मसाज ही नहीं, और भी बहुत कुछ होता है। मैंने वो उसमें लिखा तो है पर्दे के बारे में सवाल जवाब में कि बाज सुसर और खतर होते हैं, वो लपकते हैं पकड़ने के लिए, ऐसे केस भी आए मेरे पास। बहरहाल अब ये इसको मैं तफसील में जाऊंगा ना तो फिर वो घर घर में ये मसला निकलेगा कि अब हमारा क्या होगा, शायद हंगामे खड़े हो जाएंगे। अब मसला शरीयत का अब वो जो भी बुजुर्ग हैं इनको गौर करना है। शवाफे के नजदीक तो खैर वो नहीं होती हुर्मत मुसाहरत, इस मामले में हमारे नजदीक होती है, हनफियों के यहाँ। हम हनफी है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पर जो उन पर हुर्मत मुसाहरत हो जाएगी। तो ये मैं मशवरा दूंगा कि आप तफसील के साथ मजीद चाहें तो दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत से रुजू करें।